اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اللہ نے اس پہ خوش ہونے کے لیے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے ایمان والو، اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں میں موجود بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہیں۔ کفر، شرک، نفاق، حسد، کینہ، کپٹ اور جو شہوات اور شبہات کی بیماریاں ہیں ان سے اس کتاب میں شفا ہیں۔ وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ نے آگے کیا کہا؟ اتنا سب قرآن کے بارے میں بتا اور کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی آپ کہیے یہ آپ کے رب کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کتاب کا ملنا آپ کے رب کے فضل اور رحمت کا نتیجہ ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ قرآن کے پانے پر وہ خوش ہو جائیں۔ ہم کو قرآن دیا اللہ نے، خوش ہو جاؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ پیسے جمع کر رہا، زمینیں خرید رہا، بنگلے بنا رہا، موٹر خرید رہا، یہ کر رہا، اسٹاک اس میں ڈال رہا اپنا، اور بزنس میں انویسٹ کر رہا، جو سب جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان سارے خزانوں سے، نعمتوں سے بہتر یہ قرآن ہے۔ قرآن جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ تیرے پاس قرآن ہے اور پرسنل کاپی تیرے گھر میں ہر ایک کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کسی کے پاس؟ وہ لاٹھی، عصا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بطور معجزہ عطا کیا، نشانی دی نبوت کی، اور یہ ہر مسلمان کے پاس، اس کے گھر میں، اس کے سینے میں ہے۔ اللہ نے ایسا معجزہ جو ساری نشانی میں سب سے بڑی نشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تیرے پاس دی ہے۔ قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمانوں کے گھروں میں یہ ہے۔ اتنی بڑی چیز اللہ نے تجھ کو دی ہے اور تو باقی چیزوں کے کھونے پر غم کر رہا ہے، اور اس کے پانے کی کوئی خوشی تیرے دل میں نہیں۔ پاگل کہیں کا، نادان ہے تو نہیں سمجھا ابھی تیرے پاس کیا اور کیا کھویا تو نے؟ کھویا وہ گھٹیا ہے، پایا وہ بہت اعلیٰ ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، لوگ جس کو جمع کرنے میں لگے، دیکھ رہا دوسروں کو، دیکھو اللہ نے وہ کافروں کو کتنا بڑا گھر دیا، بلڈنگ بنایا اس نے، دیکھو اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، دیکھو کیسے کپڑے، کیسے جوتے اس کے، کیسا خوبصورت لگ رہا ہو۔ آپ دوسروں کو دیکھ کے للچا رہا ہے تو ہوا خیر مما یجمعون، جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے جو تیرے پاس ہے۔ اس قرآن، یہ قرآن لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ فلسفہ، وہ فلسفہ، یہ بک، یہ ٹرائی، اور اتنے 21 ایلیمنٹس اور 31 خوش رہنے کے ضابطے اور زندگی کی کامیاب بنانے کے فارمولے ٹرائی کر 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 کے پاگل ہو گئے، نہیں ہے ان کے پاس، تیرے پاس ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایک ایسی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے، جنت تک لے جانے والی۔ ایسی بہترین کتاب تیرے پاس ہے اور تو غم کرتا ہے، دیوانہ کہیں کا۔ تیرے پاس اسلام کی نعمت ہے، ایسا دین جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق رہنمائی موجود ہے، اور تو غم کر رہا ہے میرے پاس یہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ کمپلیٹ ریلیجن ہمارے پاس ہے، زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق رہنمائی کامل، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، بچپن، جوانی، بڑھاپا، شادی شدہ زندگی، مرد، عورت، ماں باپ، بیوی، بچے، رشتہ دار، بھائی بہن، پڑوسی، دوست، دشمن، بازار، حکومت، مسجد، پیشاب پاخانہ سے لے کے ساری چیزیں زندگی کی، کمائی سے لے کے خرچ تک، سب رہنمائی اس میں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں نے
اسلام کے تمہارا دین ہونے پر میں راضی ہو گیا. اب میری رضامندی اس پہ چلو میں راضی. اللہ نے بتا دیا اللہ کس میں راضی ہے. ایسا دین دے دیا جس پہ چل کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے. رب العالمین، احکم الحاکمین، ساری کائنات کا بادشاہ، اس کا قرب حاصل کر سکتا ہوں اس دین کے ذریعے سے. ایسا دین پانے کے بعد لوگوں کے پاس دین نہیں ہے. تیرے پاس اسلام جیسا دین ہے اور تو غم کر رہا ہے میرے پاس پہننے کو جوتے نہیں ہیں. ویسے جوتے نہیں ریباک کے جسے دوسروں کے پاس ہے، نائکی میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس فلانا، میرے پاس فلانی چیز نہیں، تو اس پہ غم کر رہا ہے. اور تیرے کو معلوم نہیں تیرے پاس اتنی بڑی چیز ہے، دین اللہ کا تیرے پاس ہے، تو اس پہ غم کر رہا ہے. نادان ہے تو، نادان ہے، تو نے دین کی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدرہ. تیرے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول ہے، تیرے پاس رسول کا طریقہ ہے، ایسی زندگی تیرے پاس ہے، ایسی شخصیت ہے کہ کوئی پیش نہیں کر سکتا. ایسی شخصیت تیرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. ہمارے نبی بول سکتا تو یہ ہمارے پاس یہ شخصیت ہے، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں. ایسی شخصیت کہاں سے لائے گا؟ ایسی شخصیت جس کی خوشی اور غم کے حالات میں بھی کامل شخصیت، جس نے ہر ایک کا حق ادا کیا، جس نے اتنے کم وقت میں مغلوبیت کو غلبے میں تبدیل کر دیا، جس نے عرب کے پورے میدان کو، صحرا کو، جس میں کفر، شرک، ننگا پن، ظلم اور جبر اور بچیوں کو دفن کرنے سے لے کے کعبہ کا برہنہ طواف کرنا، زنا کاری سے لے کے اور ہر قسم کی گندگی وہاں پر تھی، وہ ساری گندگی سے پاک کر دیا اور پرایوں کے ساتھ بھی انصاف کیا. جس نے اپنے کامل اسوہ اپنا بتایا، جس نے حکومت سے لے کے، تجارت سے لے کے اور مسجد سے لے کے، گھر سے لے کے ہر چیز میں پرفیکٹ لائف تمہارے نے چھوڑی. تیرے پاس وہ ہیں. لوگوں کو گائیڈ نہیں مل رہا دنیا میں، کوئی ایسا مل جائے جو ہم کو بتا دے کہ واقعی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، جو جی کے بتا دے. آئیڈیل ہو، بڑبڑ کرنے والے تو بہت ہیں، کر کے دکھانے والے کہاں ہیں؟ کوئی ایسی شخصیت ہم کو مل جائے جس کو دیکھ کے ہم ویسا اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. کون سی شخصیت ہے؟ تیرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تو دنیا کی چیزوں کے کھونے پہ غم کر رہا، اور یہ نہیں اور وہ نہیں. پاگل دیوانہ ہے تو. کبھی شکر کیا اللہ کا اس بات پہ؟ اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے تو نے اسلام دیا. اللہ تیرا کتنا احسان ہے، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، بہت بڑا احسان ہے. کیسی نعمت دی اللہ تو نے. اللہ تو نے ایمان دیا، توحید دی، اسلام دیا، تو نے قرآن دیا. کبھی شکر مان رہے اس پہ اللہ کا؟ کیوں ہم اس کو نعمت نہیں سمجھ رہے؟ پاگل آدمی. اس سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے، یہ دنیا میں ذلت سے بچائے گی، اور آخرت میں بھی جہنم اور عذاب سے بچانے والی چیز ہے. یہ غیر مسلموں سے پوچھیے جو کئی ریگستان پار کر کے، کئی دھکے کھا کے، ذلت میں سے نکل کے پھر ان کو اسلام ملتا ہے، تب ان کو سمجھ میں آتا ہے یہ تو تلاش میں تھا، میں اسی کی تو تلاش میں تھا، میں اس کی تلاش میں تھا. یہ آج ملا، جان دے دوں گا لیکن یہ نہیں چھوڑوں گا. وہ مسلمانوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے اللہ کے بندے تیرے کو نہیں معلوم تیرے پاس کیا تھا پیدائش سے. یہ بہت بڑا دین ہے، یہ بہت پیارے رسول ہیں، یہ بہت عظیم الشان کتاب ہیں. یہ پڑھو تو دل کی دھڑکنیں اس میں محسوس ہوتی ہیں کہ میرے دل کے سوالات کے جوابات اس میں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کی زندگی تو لگتا ہے واقعی کیسی پیاری شخصیت تھی، کاش کہ دیکھنا ایک بار نصیب ہو جاتا ہے. ایسی بڑی شخصیت پا کے تو سوچ رہا ہے دنیا میں تیرے پاس نہیں ہے کچھ بھی. پاگل ہے تو. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے تیرے کو؟ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ لیکن عجیب بات ہے کہ مسلمان واقعی قدر نہیں کر پاتا ہے جیسی کرنا چاہیے. کیوں؟ فری میں جو مل جاتا ہے، بغیر کوشش کے جو مل جاتا ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. آسانی سے جو مل جاتا ہے اس کی قدر انسان کی زندگی میں نہیں ہوتی. جب مشقت کر کے، محنت مزدوری سے، بچے کو بولتا نا ایسے نہیں کمایا، پسینے کی کمائی ہے. جب پسینہ اس میں گلاتا ہے اپنا، تب جا کے سمجھ میں آتا پیسے کی قیمت کیا ہے. دین کے بارے میں نہیں سمجھ میں آتا ہے. ایسے ہی مل گیا نا، باپ مسلمان، میں بھی مسلمان، باپ بھی کلمہ پڑھتا تھا، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں. لیکن جو لوگ کفر سے ایمان کی طرف آتے ہیں، کئی ٹھوکریں کھا کے، در در بھٹک کے جب اسلام پہ آتے ہیں، ان سے جا کے پوچھیے آپ کو کتنی قدر اسلام کی ان کے دلوں میں ہے. ان کو معلوم ہے واقعی اسلام کیا ہے.
تو غم ہم دنیا کی چیزوں پہ کر رہے ہیں. جب ان نعمتوں کو آدمی دیکھتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی کتنی بڑی نعمت آلریڈی ہمارے پاس ہیں. اب کچھ کھویا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک آدمی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کا جوتا پاؤں سے نکل جائے اور پاؤں کٹنے سے بچ جائے, خوش ہوگا کہ غم ہوگا اس کو؟ بھائی جوتا رہ گیا لیکن پاؤں فریکچر ہونے سے کٹنے سے بچا. مشین میں ایلیویٹر میں پاؤں پھنستے بچا, جوتا پھنس گیا, پھٹ گیا جوتا, لیکن پاؤں رہ گیا. وہ آدمی خوش ہوگا کہ غمگین ہوگا؟ سوچیے, کیونکہ اس کے نزدیک پاؤں کا پانا جوتے کے کھونے سے بہتر ہے. وہ پاؤں بچ گیا, اس سے خوش ہو گیا. تو آدمی یہ سوچے کہ اس نے کیا پایا ہے. جب پائے ہوئے پر دھیان ہوگا تو کھویا ہوا چھوٹا دکھائی دے گا. دنیا کی چیزیں کوئی قیمت نہیں ہے اس کی. یہ مسلمان سے بھی کھو جاتی ہیں, کافر سے بھی کھو جاتی ہیں. کون محروم نہیں ہے دنیا میں؟ کون محروم نہیں ہے؟ ہر ایک کچھ نہ کچھ کھوتا ہے, لیکن تو نے کیا پایا یہ بھی تو دیکھ. تو کھونے کے لیے یہ پانے کا احساس تیرے لیے کیا بن جائے گا؟ مرہم. اس کے لیے کیا ہوگا؟ دل پر لگائے گا جب مرہم, ارے جانے دے کوئی بات نہیں, اللہ نے دین دیا نا, دنیا میں تو آخرت میں ملے گا انشاءاللہ. وہ مرہم بن جائے گا اس کے دل کے لیے.